إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. امام علی مقام کا یہ نورانی کلام، البتہ اس کا ایک ہی فقرہ جو موضوع سخن قرار دیا تھا، کہ جس میں مولا کا ارشاد ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ایک لقمہ ہے، اور اس دین کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، دین سے وابستہ رہتے ہیں، لیکن اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں. اسی ذیل میں وعدہ کیا تھا کہ یہ مقدمہ ختم ہو کہ خود اس فرمان کو تھوڑا سا کھولا جائے کہ جس میں امام علیہ السلام نے حقیقت دین بھی بیان کی، حقیقت دنیا بھی بیان کی، اور ساتھ ساتھ بشریت کے چہرے سے بھی نقاب اتارا کہ اکثر لوگ جو دین کا دم بھرتے ہیں ان کی حقیقت حال کیا ہے. عرض کیا تھا کہ دنیا ایک ایسی مشکل ہے انسان کے لیے کہ جو بھی دنیا میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ کمال سے محروم ہو جاتا ہے، اور خدا نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی کمال کو پانے کے لیے ہے، کمال لینے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے، اپنی انسانی تصویر کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس انسانی تصویر کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا داری ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثریت ایسی ہے جو دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی اسارت میں ہیں، دنیا کے اسیر ہیں، اور دنیا کا پھندا ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور جب تک اس کو اتار کے دور نہ پھینکیں گے یہ منزل کمال کی طرف نہیں جا سکتے. عرض کیا تھا کہ جب کمال کی طرف جانا ہے تو فطرت کو کمال کی طرف جانا ہے. فطرت کی زمام اگر عقل کے سائے میں ہوئی تب یہ کمال کی طرف بڑھے گی، اور اگر فطرت کی زمام اور فطرت کا اختیار شہوت و غضب کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ مقام انسانیت سے گر جائے گا، اپنی حیوانی شکل بنا لے گا. اور اگر عقل کے سائے میں یہ فطرت آگے بڑھے گی
تو یہ عقل بھی محبت کے سائے میں فطرت کو کمال کی طرف لے کے جائے گا. اور محبت کی جب بات آئی تو کہا کہ محبت بغیر شباہت کے وجود میں نہیں آتی. شباہتیں پیدا کرو کمال سے، اور جب شباہتیں پیدا ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ کمال سے آپ مانوس ہو جاؤ گے. کمال تمہاری زندگی میں آئے گا، کمال تمہارے اندر موجود خلا کو دور کر دے گا. جو تمہارے اندر کمیاں رہ جاتی ہیں وہ کمال کے سائے میں پوری ہو جائیں گی. اور شباہت کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے آہستہ آہستہ اسی کا رنگ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. بزرگوں کا خوب جملہ ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. یہ شباہت ایجاد کرنی ہے ہمیں، اور یہ ایام اور یہ مکتب آپ کو اور میرے اندر حسینی رنگ کو لے کر آتا ہے. اور یہ حسینی رنگ اگر اپنے اپنا لیا شباہت پیدا ہو جائے گی حسین ابن علی سے. پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جہاں حسین ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. اور اگر اس رنگ کو نہ اپنایا، اس شباہت کو نہ اپنایا، تو پھر کیا ہوگا کہ جس سے شباہت پیدا ہوگی اسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس شباہت کا اگلا قانون کہ شباہت کیسے آتی ہے، کہ جس شباہت کے سائے میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کبھی مجلس سن لی، اثر کر گئی، اسی دن بیٹھ کے ٹھان لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی اس ڈگر پہ گزاریں گے. لیکن جیسے ہی یہاں سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں پھر سارا کا سارا نظام معطل وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سنا کیا تھا اور کرنا کیا ہے. یہ کیوں کیفیت انسان کے اندر طاری ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بات سنی اور واقعاً وہیں پہ انسان بدل جاتا ہے، اور بدلنے کے بعد جیسے ہی مجلس کے باہر جاتا ہے پھر وہی اپنی دنیا ہے اور اپنی زندگی ہے، اور دین کا کوئی رنگ بھی نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ پیغمبر اسلام کی بس میں بیٹھنے والے اصحاب نے سوال کیا پیغمبر خاتم سے کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ باتیں کرتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی بس میں سے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین کی تعلیمات کیا تھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نفاق اور منافقت کا تو شکار نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کی بس میں بیٹھے ہوں بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو حالت ہماری بدل جاتی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر اسی حالت کو باقی رکھ لو، اسی شباہت کو اپنے اندر باقی رکھ لو، جب میری بز میں بیٹھتے ہو سنتے ہو تمہارے اندر تبدیلی کا عزم اور ارادہ آ جاتا ہے، اگر اس کے اوپر قابو پا لو تو جب خلوت میں جاؤ گے تب بھی فرشتوں کے ساتھ تمہارا حشر و نشر ہوگا. اور یہ ہے انسان کی زندگی ایسے ہے. البتہ یہ کیوں آتا ہے پہلو انسان کے اندر کہ جب اچھی بات سنتا ہے مائل ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسرے معاشرے میں جاتا ہے فوراً اسی میں ڈھل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اب اس کے اسباب قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ انسان اگر اپنی حقیقت کو پہچان لے، اس حقیقت کا ایک پہلو میں نے اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ فطرت. دوسرا پہلو اس انسان کی ذات کا کیا ہے؟ نفس. تیسرا پہلو اس انسان کی ذات کا کیا ہے؟ عقل. چوتھا پہلو اسی انسان کا ہے قلب. پانچواں پہلو اس انسان کی ذات کا ہے فؤاد. یہ عقل و فؤاد و نفس و قلب و فطرت یہ ہیں کیا؟ یہ کیا ہے؟ ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں. یعنی ذات ایک ہے، نام مختلف ہیں. اور یہ جو نام مختلف ہیں کیوں مختلف ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہر نام سے ایک مختلف کام وجود میں آتا ہے. مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آئے. مثلا آپ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کو فرض کریں ایک انسان ہے آپ کے سامنے، وہ سائنسدان بھی ہے اور وہ میڈیکل کا ڈاکٹر بھی ہے اور ساتھ میں بزنس کی دنیا میں تاجر بھی ہے. یہ ایک شخص ہے نا. کام کتنے ہیں؟ تین مختلف. ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، تاجر بھی ہے. تو جس وقت یہ تجارت میں مصروف ہوتا ہے اسے آپ تاجر کہتے ہیں. جب مریض کا علاج کرتا ہے تو آپ
ڈاکٹر کہتے ہیں. جب انجینئرنگ مصروف ہوتا ہے تو آپ اس کو انجینئر کہتے ہیں. یہ انجینئر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو کام کرتا ہے اسی سے اس کا نام پڑ جاتا ہے. جب یہ بیمار کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے. جب یہ تجارت کرتا ہے تو یہ بزنس مین ہو جاتا ہے. یہ نام کیا ہے؟ یہ نام کاموں سے وجود میں آتے ہیں. خالق کائنات نے آپ کی اور میری ذات کو اس طرح سے بنا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ جو تم کام کرو گے انہی کاموں سے تمہارا نام پڑھنا شروع ہو جائے گا. اب وہ نام کیا ہے؟ کبھی فطرت کے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی فطرت زندہ ہے. کبھی نفسانی کام کرتے ہیں، یہ نفس بن جاتا ہے، نفس انسانی کہلاتا ہے. کبھی قلبی کام کرتا ہے، قلب انسانی کہلاتا ہے. کبھی فؤاد کے کام کرتا ہے، فؤاد انسانی کہلاتا ہے. اور کبھی عقل کے سائے میں یہ کام کرتا ہے، اس لیے صاحب عقل کہلاتا ہے. بس جیسا کام ہوگا ویسا اس کا نام پڑ جائے گا. انسان کی حقیقت ایک ہے، چونکہ کام مختلف ہیں، مختلف کاموں کے سائے میں اس کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ان میں سے ایک کام، اس کو کہا جاتا ہے قلب انسانی. قلب انسانی کیا ہے بھائی؟ قلب کا معنی ہوتا ہے تبدیلی، اور اسی سے دوسرا کلمہ نکلا ہے، ابھی عرض کروں گا تو واضح ہو جائے گا، انقلاب. انقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی کو قبول کرنا. قلب تبدیلی کو ایجاد کرنا، انقلاب تبدیلی کو قبول کرنا. اسی لیے کہتے ہیں ملکوں میں انقلاب آ گیا. کیا مطلب؟ یعنی بعض لوگ آئے، انہوں نے معاشرے میں تبدیلیاں ایجاد کی اور معاشرے نے بڑھ کر انہی تبدیلیوں کو قبول کر لیا. جب قبول کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ معاشرہ منقلب ہو گیا. منقلب کیسے ہوتا ہے؟ مطلب فرض کریں تقریر کرنے والا عالم دین کوئی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے کہ یہ معاشرہ تبدیل ہو، اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس تبدیلی کو قبول کرنا. اگر قبول کر لیا تو کہا جاتا ہے یہ منقلب ہو گیا، یہ تبدیل ہو گیا. بس بعض ہیں جن کا کام ہے تبدیل کرنا، اور بعض ہیں جن کو تبدیلیوں کو لینا. خود جو تبدیلی لے لیتا ہے منقلب ہو جاتا ہے، وہاں سے انقلاب وجود میں آتا ہے. اب انسان کے اندر ایک کیفیت خالق کائنات نے یہ رکھی ہے کہ جس معاشرے میں یہ زندگی بسر کرے گا اس معاشرے کے اندر بہت سے کام ہو رہے ہیں، بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ان تبدیلیوں کو لیتے جاؤ گے تو آپ کو کہا جائے گا انقلاب کا شکار ہو گئے ہو. جیسی تبدیلی ہوگی ویسا انقلاب ہوگا. آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، کیسا؟ اچھا یا برا کا پتہ نہیں. وہ جیسی تبدیلی آئے گی اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کون سی تبدیلی آئی ہے. اگر دین کی تبدیلی قبول کر کے منقلب ہو جائیں، اسے قرآن نے کہا یہ قلب سلیم ہے، یہ قلب مطمئن ہے. اگر دین کی تبدیلی کو آپ نے قبول کر لیا تو قرآن یہ کہتا ہے یہ قلب مطمئنہ کا مالک ہے، یہ قلب سلیم کا مالک ہے. اور قلب سلیم اور قلب مطمئن انسان کی زندگی میں آتا ہی اس وقت ہے جب دین کی تبدیلی کو اپنے وجود میں جگہ دے. اور اگر دنیا کی تبدیلی کو قبول کیا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی تبدیلی ہے لیکن نام اب قلب مطمئن نہیں ہوگا. اب اس کے نام قرآن نے متعدد ذکر کیے ہیں. ایک کہا یہ قلب شقی ہے، کہا یہ قلب مشمئز ہے، کہا یہ قلب قسی ہے قساوت سے. وہ قلب شقی کیا ہوتا ہے؟ شقی شقاوت سے نکلا ہے. شقاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت. اور سختی بھی جس کے اندر آتی ہے اور اس سختی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے قرآن نے ذکر کیا ہے. کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کسی تبدیلی کو قبول، تاکہ یہ پتھروں سے بھی بدتر ہیں. ابھی تک جملہ کیا سنتے تھے کہ انسان حیوانوں سے نیچے کیا ہے؟ درخت. درختوں سے نیچے کیا ہے؟ پتھر. یہ پتھر آخری درجہ ہے اس کائنات کا. وہ پتھر کیا ہے؟ ان میں کوئی تبدیلی. اس سے اوپر آئے کیا ہے؟ درخت. ان میں تبدیلی آتی، کیا کرتے ہیں؟ نشو و نما کرتے ہیں، لیکن اپنی حرکت کرتے ہیں لیکن جگہ چینج نہیں کر سکتے. اس لیے ان سے اوپر کیا ہے؟ جانور ہے. جانور کیا کرتا ہے؟ کہا کہ بڑھتا بھی ہے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بھی چینج کرنے کے قابل ہوتا ہے. بس تین چیزیں، پتھر کی دنیا، درختوں کی دنیا، حیوانوں کی دنیا، اور تینوں میں آپس میں فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے پتھروں کے مطابق زندگی بسر کی، کل قیامت کے دن پتھر بن کر جائیں گے، اور اگر درختوں کی زندگی گزاری تو قیامت کے دن درخت بن کر جائیں گے، اور اگر حیوانوں کی طرح زندگی گزاری تو حیوان بن کر جائیں گے۔ جو پتھر بن کر جاتا ہے یہ بدترین انسان ہے، جو حیوانوں سے بھی پست، درختوں سے بھی پست، پتھر سے بھی پست۔ اور خدا نے کہا کہ بعض ایسے قلوب ہیں، بعض ایسے انسان ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ بعض ایسے پتھر ہیں یتفجر منہ الانہار، کہ وہ بھی اتنے نرم ہوتے ہیں کہ ان کے دل سے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں، اور دنیا کو سیراب کرنے کے لیے پتھر بھی پھٹ جاتا ہے اور چشمہ نمودار ہو جاتا ہے اور سرازیر ہو کر بشریت کو سیراب کرتا ہے۔ یہ کتنا بدترین انسان ہے کہ جس کا دل کبھی پسیجتا ہی نہیں، ٹس سے مس ہوتا ہی نہیں، کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ یہ جو سختی آتی ہے یہ بتانے کے لیے آپ اور مجھے کہ اپنی زندگی پہ غور کر، کہیں پتھر بن کے زندگی تو بسر نہیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، اور یہ ضرب المثل بھی ہے کہ یہ تو پتھر دل ہو گیا۔ کیا ہوا پتھر دل؟ یعنی کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، نہ بری نہ اچھی۔ بعض اتنے برے ہوتے ہیں کہ اچھائی اس پہ اثر نہیں کرتی، اور بعض اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ برائی کا ایک لمحہ ان کے وجود میں نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے۔ عزیزان، یہ تبدیلی جب ہماری زندگی میں آتی ہے، اسی زندگی سے آپ کی اور میری قیمت لگتی ہے۔ ہمارے اندر کیسی تبدیلی آ رہی ہے، اب اسی تبدیلی سے ہمارا نام پڑے گا۔ پتھر سے ذرا اوپر آئیں۔ خوب یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ پتھروں کے بعد دوسرا عالم یا دوسری مخلوق بنام درخت۔ علماء نے ذکر کیا کہ درخت کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ تو سنا ہوا ہے نا، ترقی کرنا۔ ترقی کیا ہوتی ہے کہ ایک نقطے سے اٹھ کر آپ کو دوسرے نقطے تک جانا ہے، لیکن وہ دوسرا نقطہ عظیم ہو، بلند ہو، اور اس کے اندر بلندی ہو۔ جب بلندی کی طرف جائیں گے تو ترقی ہوگی، اور اگر پستی کی طرف جائیں گے تو پھر ترقی بلکہ انحراط، تنزلی ہوتی ہے، نیچے جاتا ہے انسان، انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ درختوں کی دنیا میں ترقی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ درختوں میں ترقی نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگا ہم نے پودا لگایا تھا، پودا لگانے کے بعد کیا ہوا؟ وہ پودا جہاں پہ آپ نے لگایا وہیں سے زمین سے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ تنا بھی بڑھ رہا ہے، شاخیں بھی بڑھ رہی ہیں، پتے بھی بڑھ رہے ہیں، پھول بھی لگ رہے ہیں، پھل بھی لگ رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہو رہی۔ کیوں ترقی نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے، غور کریے گا اس جملے پہ، اور یہی انسان کی عبرت کے لیے نمونہ ہے کہ واقعاً انسان درختوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، یا نا انسان بن کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو درختوں میں ترقی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ یہ درخت جب پھلتا ہے یا پھولتا ہے تو کس کے بل بوتے پہ؟ جڑوں کے بل بوتے پہ۔ وہ جڑیں جب خشک ہو جاتی ہیں یہ پورا خشک ہو جاتا ہے۔ جڑیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ زمین میں۔ زمین اگر کھود کر دیکھیں بدبو آتی ہے یا نہیں؟ آپ درخت کو کھود لیں، نیچے کھاد ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، جب آپس میں ملتی ہے اور جیسے ہی آپ کھولتے ہیں تو بدبو آتی ہے۔ جڑیں کہاں پہ ہیں؟ گندگی میں۔ شاخیں کہاں پہ ہیں؟ آسمان میں۔ اور سمجھتا یہ کہ یہ درخت ہے ترقی کرا نہیں عزیز من، ترقی وہ ہوتی کہ جڑیں بلندیوں کی طرف جائیں، نہ شاخیں بلندیوں کی طرف جائیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ درختوں کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اپنی جڑیں گندگی میں ہیں، شاخیں آسمان کی طرف پھیلائی ہوئی ہیں۔ اور وہ کیسے ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جمع کر جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں قعر جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور اولاد کے لیے عیاشی کا سامان چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد عیاشی کرتی ہے اور خود قعر جہنم میں ہوتا ہے۔ جڑیں جہنم میں، شاخیں دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ اور کہا کہ یہی انسان درخت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہی سوچنے کی بات ہے، وہ کتنا ہم نے کھانا ہے، جو ہم کھائیں گے وہ ہمارے لیے ہے، اور اس اولاد کے لیے ہم اتنا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد جڑیں ہماری جہنم میں جا پہنچتی ہیں، اور شاخیں جن کو دنیا میں چھوڑ جاتے ہو یہ پھلتی پھولتی رہتی ہیں۔ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ ترقی نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان خود گندگی میں پھنس جائے اور خود قعر جہنم کا شکار ہو جائے،
اور اتنا سامان چھوڑ کر جائے جس سامان کے نتیجے میں اولاد عیاشی کرتی ہوئی اپنی اباطیل کی زندگی کو گزارنا شروع کر دے. عزیزان من، آج آپ اور میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آیا ہم نے اپنی ترقی کے لیے سارا سامان فراہم کیا ہے یا درختوں کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کا سامان فراہم کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سارا کچھ کرتے ہیں، کرنے کے بعد اپنی زندگی گوا دیتے ہیں، زندگی گوانے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، مطمئن ہو گئے جی ہماری 7 نسلوں تک کھاتے رہیں گے. یہ درخت کے رہے ہیں، شاخیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں، جڑیں اس کی گندگی میں ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے کا ہے. آئے اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ آپ کو بھی ارتقاء کی طرف لے جایا جائے اور آپ کی اولاد بھی ارتقاء کی طرف ہو، اور اولاد آپ سے سیکھے کہ جو آپ کام کریں گے وہی کام کرے گی. وہ پھر کیا کریں؟ اب یہ کام کریں یا نہ کریں، وہ کام یہی کریں، لیکن کام کے پیچھے رنگ الہی ہو، اس کام کے اندر محبت الہی ہو، اس کام کے اندر محبت دین کی ہو. اس کے بعد یہی چیز آپ کا کمانا آپ کے لیے بھی ترقی کا باعث ہے اور آپ کی اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی. اور کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مال دنیا اتنا بٹورنے کے بعد چھوڑ کر جب گئے تو یہ گمان کرتے تھے کہ شاید ہماری اولاد سکون میں رہے گی. آپ دیکھ لیں کتنے ایسے نمونے ہیں، والدین چھوڑ کر جاتے ہیں حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر، اور ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں پوری کمائی ہوئی دولت ختم ہو جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ اپنے آپ کو دیکھا، خدا کو نہیں دیکھا. اگر خدا کو دیکھا ہوتا تو اس قسم کے حادثات نہیں ہوتے. بس انسان کے اندر یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ تبدیلیاں انسان کو یا قلب سلیم کا مالک بناتی ہیں یا قلب مطمئنہ کا مالک بناتی ہیں. وہ قلب سلیم یا قلب مطمئن بنتا کیسے، تبدیلی آتی کیسی ہے؟ کہ وہی تبدیلی فطرت کے اندر رونما ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے پیچھے اگر ایک رکن آ جائے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، یہی تبدیلی آپ کو قلب بنا دے گی اور قلب کے اندر قلب سلیم کی حالت پیدا کر دے گی اور قلب مطمئن بن جائے گا. اور وہ کیسے بنے گا؟ قرآن نے ذکر کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے آپ کی فطرت قلب میں تبدیل ہوتی ہے اور قلب پھر جا کے قلب سلیم بنتا ہے یا قلب مطمئن بنتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لا تخزنی یوم یبعثون، الہ العالمین قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. ہوگا کیا قیامت کے دن؟ کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ اولاد کام آئے گی اور نہ مال کام آئے گا. کون سی چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا. سوال عزیزان من، یہ قلب سلیم بنے گا کیسے؟ قلب مطمئن بنے گا کیسے؟ قرآن نے ذکر کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ذکر الہی آ گیا تو قلب مطمئن بن جائے گا، قلب سلیم بن جائے گا، اور قلب سلیم بننے کے بعد آپ کی ذات مکمل ہو جائے گی. پھر جب بھی تبدیلی آئے گی، مثبت تبدیلی آئے گی، جب بھی انسان کی زندگی میں واقعات رونما ہوں گے دین کے سائے میں ہوں گے، قلب سلیم بنے گا اور قلب مطمئن بنے گا. بنے گا کس سے؟ یاد خدا سے. خوب اب دیکھیں جی، یاد خدا کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے یاد خدا؟ جس کو اپنا کر انسان اپنے قلب مطمئن بنائے، اور مطمئن بننے کے بعد یا قلب سلیم بن جائے یا قلب مطمئن بن جائے. بنے گا کیسے؟ قرآن نے 2 نمونے ذکر کیے ہیں کہ اگر ذکر کو اپنی ذات میں لے کر آنا ہے تو آؤ قرآن سے پوچھو کہ کون سی چیز ذکر الہی ہے، اور اس ذکر الہی کو اپنانے کے بعد اپنی ذات کو قلب میں تبدیل کر کے قلب سلیم کے مالک بن جاؤ. قرآن نے ذکر کیا. متعدد تعبیریں ہیں نماز کے بارے میں. ایک تعبیر جو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کی، اور خداوند عالم نے کہا، اے موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز کو اس لیے قائم کرو کہ اس میں میری یاد ہے. اس لیے نماز کو قائم کرو، برپا کرو کہ اس سے میری یاد وجود میں آتی ہے. اور واقعاً ایسے ہی ہے کہ انسان جتنے بھی اس کے کام ہوتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر جب مصلی عبادت پہ آتا ہے تو اپنی توانائی کے مطابق اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ جب مصلی پہ آتا ہے ابھی الحمد نہیں پڑھتا کہ توجہ کہیں اور چلی جاتی. یہ کیوں جاتی ہے انشاءاللہ کل عرض کروں گا. ابھی کہ نماز کو اگر آپ نے برپا کیا، نماز ہے اللہ کی یاد، اور پورے دین کو خالق کائنات نے نماز پر موقوف کیا ہے. پورے دین کتنے ہیں بھائی؟ جی 10.
اب ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کون ہے؟ نماز. اسی لیے امام باقر علیہ السلام کی حدیث امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس الصلاۃ والزکوٰۃ والجہاد والحج. اور یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ والولایہ وما نودی بشیء بمثل ما نودی بالولایہ. کا اسلام کی روح یہ ہے کہ جو مجموعہ ہے فروع دین کا اور اصول دین کا، اور پورے فروع دین کی بنیاد ہے نماز پر. یعنی اگر آپ نے حج کیا، نماز نہیں پڑھی، حج قبول. جہاد کیا، نماز نہ پڑھی، جہاد قبول. خمس دیا، نماز نہ پڑھی. جہاد کیا، نماز نہ پڑھی، کچھ بھی قبول نہیں ہے. اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ اگر نماز قبول ہو گئی بقیہ دین بھی تمہارا خدا قبول کر لے گا، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی دین بھی منہ پہ مار دیا جائے گا. پس نماز ہے روح دین. اسی لیے دیکھیں بعض جتنے فروعات ہیں، بعض ہیں جو ہماری زندگی میں اصلا واجب ہی نہیں ہوتے. مستطیع نہیں ہوئے تو حج واجب، جنگ نہ ہوئی اسلام و کفر کی تو جہاد واجب نہیں ہے، مریض ہو گئے تو روزہ واجب، مال نہ ہوا تو خمس بھی واجب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ممکن ہے واجب ہوں یا نہ ہوں، لیکن نماز کے بارے میں خالق کائنات نے کہا کہ نہ، یہ کسی حال میں آپ سے الگ نہیں ہے. صحت مند ہو تو بھی پڑھو، مریض ہو تو بھی پڑھو، مشکل میں ہو تو بھی پڑھو، آسانی میں ہو تو بھی پڑھو. کیوں؟ کہا کہ نماز تمہیں میری یاد دلاتی ہے، اور پورا دین میں نے نماز پہ ڈیپینڈ کر دیا، اور نماز کو بھی کسی اور چیز پہ موقوف کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، آگے آ جائیں پیچھے سے باہر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد صلوات. صلوات پڑھ کر ایک ایک قدم آگے آ جائیں. بعد میں مومنین کو ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو آ جائیں، آگے آ جائیں. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند صلوات. قلب نماز سے قلب مطمئن بنتا ہے، قلب سلیم نماز سے بنتا ہے. اس لیے خالق کائنات نے کہا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو برپا کرو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ میری یاد ہے، اور نماز میں اللہ کی یاد کیونکہ انسان کی زندگی میں نمودار ہوتی ہے، اس لیے بار بار نماز پڑھو. اس لیے کہا کہ کیا کریں کہ انسان کا ارتباط محبت کے سائے میں خدا سے قائم ہو. کہ جب تمہارا دل چاہے خدا سے ہم کلام ہو، نماز پڑھو، اور جب تمہارا دل چاہے خدا تم سے ہم کلام ہو، قرآن پڑھو. اور افسوس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں. نہ چاہتے ہیں خدا ہم سے بات کرے، اور نہ چاہتے ہیں ہم خدا سے بات کریں. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. جب فروع دین کو دیکھا، پورے فروع دین کو خالق کائنات نے نماز میں منحصر کر دیا، اور نماز سے کہا یہ میری یاد ہے. تو قلب اس انسانی کا قلب سلیم ہوگا جس کی زندگی میں نماز ہے. اس لیے کہا خود بھی پڑھو اور پڑھ کر بچوں کی تربیت کرو. جب مصلی عبادت پہ آؤ گے اولاد خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. سوال کرتے ہیں جی اولاد نماز نہیں پڑھتی کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کرو، خود پڑھنا شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دیں گے. تو اگر نمازی بنانا ہے اولاد کو تو آؤ اس نماز کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ. کیوں؟ کہ نماز سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی یاد آ جائے وہاں پہ قلب سلیم بن جاتا ہے. بس فروع دین میں دیکھا، پورے فروع دین کو خالق کائنات میں نماز میں لا کر کھڑا کر دیا. اور نماز وہ ایسا ہدیہ ہے انسان کی زندگی میں. 5 وقت کے لیے خدا نے یہ چشمہ بنا دیا کہ 5 وقت جب اس چشمے میں نہاؤ گے پاک و پاکیزہ رہو گے. آپ دیکھیں جو چشموں سے دور رہتے ہیں، پسینے کی جب بدبو آتی ہے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے. کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ کہ جو اگر چشمے سے نہائے ہوئے ہو، آپ کی خوشبو پورے عالم محشر میں پھیلی ہوگی، اور دیکھتے ہی لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ نمازی آ گیا. پس نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے. اور جب اصول دین کی بات آئی، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا
اللہم صلی علی محمد زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھیا علی کے ذکر سے. ہوگا کیا کہ جب اس کا ذکر کرو گے وہ میری یاد ہے, جب میری یاد کرو گے یہ اللہ کی یاد ہے, جب اللہ کی یاد کرو گے تمہارا قلب مطمئن ہو جائے گا. عزیز من, قلب مطمئن یا قلب سلیم کا مالک وہ ہوتا ہے جو نمازی بھی ہوتا ہے, علی والا بھی ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ ہیں, جب دونوں ہوں گی تو قلب مطمئن بنے گا. لہذا ہم نے کیا کیا, ہم نے آ کر معاشرے کے اندر تقسیم کر دی. ایک کو کیا بنا دیا, کہا یہ نمازی گروپ ہے, دوسرا کون ہے, کہا یہ مولائی گروپ ہے. اور ہوتا کیا ہے, کہا ایک کام جب ہو رہا ہو تو مولائی آتے ہیں, نمازی نہیں آتے, اور جب دوسرا ہو تو نمازی آتے ہیں, مولائی. عزیز من, دونوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید ہم نجات کے راستے پہ ہیں. خالق کائنات کا ارشاد ہے جب دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے قلب سلیم نہیں بنے گا. قلب سلیم بنانے کے لیے دونوں کو اپنانا ہے. البتہ ایک مشکل ہے انسان کی کہ دین کو اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید دین اپنی پسند کا اٹھانا ہے. اب ہم یہی کرتے ہیں, وہ دین میں کیا کرتے ہیں, جو چیز پسند کی ہوتی ہے اٹھا لیتے ہیں, اور جس میں تھوڑا سا زحمت ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, یہ کیا ہے, اور اس کے لیے پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کون سا دین کا حکم ہے, یہ کیسے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی چوائس کے مطابق آپ اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کے بعد سمجھتے ہیں یہ ہے کہ شاید ہم دین پہ عمل کرتے ہیں. کیا پہ رک کر ایک جملہ عرض کروں فقط اس لیے کہ توجہ ہو جائے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. خوب سوال, خدا اگر تم نے ہمیں کمال تک لے کے جانا تھا اور کمال تک پہنچانا تھا اور دین پہ عمل کروانا تھا تو اتنی ساری چیزیں کیوں بیان کر دی. کو نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, زکوٰۃ بھی دو, خمس بھی دو, جہاد بھی کرو, حج بھی کرو, امر معروف بھی کرو, نہی عن المنکر بھی کرو. خوب آپ تو لا شریک ہو, آپ تو قادر ہو, کوئی ایک چیز کہہ دیتے آسانی سے ہم کرتے رہتے اور کمال کو پہنچ جاتے. کیوں اتنا زیادہ دین بنا کے پیش کر دیا, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. کرنا کیا ہے, میں نے ایک جملہ کہا تھا, اس پہ اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ مطلب واضح ہو جائے گا. اور یہ ہے عزیز من, جو قانون آپ کے بدن کا ہے وہی قانون آپ کے روح اور دین کا ہے. آپ کی ایک باڈی ہے, ڈھانچہ چھوٹا سا, دیکھتے ہیں اس میں کتنے اعضاء ہیں بھائی, آپ گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے ہیں. جب اتنے اعضاء ہیں, ہر عضو کو اپنی اپنی سطح پہ رہ کر منزل کمال تک, ایسے ہی ہے نا. خوب آپ ایک ہی کھانا کھا لیتے, وہ اتنی زحمت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. آئے دن نئے کھانے, آئے دن نیا ٹیسٹ, آئے دن نئی شکلیں, آئے دن نئی ڈشیں, وہ ایک ہی کھا لو. کرنا ایک کھائیں گے تو تھک جائیں گے. اور ہوگا کیا, جب ایک چیز کھائیں گے تو اس کا اثر آپ کی باڈی میں فقط اسی عضو پہ ہوگا جس کے مشابہ ہے یا نہیں. ایسے آپ دیکھیں بعض ایسے ہیں, آپ یہ ساری مثالیں جو آپ کے سامنے ہیں, وہ جب کھانا کھاتے ہیں بعض عضو انسان کے آگے نہیں بڑھتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ تاکہ اس دوائی کے سائے میں یہ پوری باڈی آپ کی نشو و نما پائے. اگر بعض اعضاء حرکت کریں اور بعض اعضاء رک جائیں, کیسی شکل بنتی ہے بھائی. اب ہم نے دیکھا ہوگا, یہ بعض ہیں پاکستان کے اندر, اب یہاں پہ نہیں ہے, شاید بزرگوں کو پتا ہو, بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بعض ہیں وہاں پہ, ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں, جب بچے وہ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں تو وہ اٹھا لیتے ہیں, اٹھانے کے بعد ان کے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں اور پھر ان کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. وہ کھانے کا اثر کیا ہوتا ہے, پوری باڈی بڑھتی رہتی ہے, سر چھوٹا رہتا ہے اور شکل اس کی بھونڈی بن جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے جا کر گدائی کا انہوں نے اپنا اہتمام کیا, کاروبار کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے پھر گدائی کرواتے ہیں, چند ٹکے کمانے کے لیے اس کی باڈی اور زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر غذائیں مناسب نہ ہوئی پوری باڈی آپ کی منزل کمال کی طرف نہیں جائے گی. جب نہیں جائے گی کارٹون بن جاؤ گے. بعض ہیں جن کے ہاں غذا کھانے کے بعد ٹانگوں میں اثر نہیں آتا, ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں, چلنے کے قابل نہیں ہوتے. وہ بازوں کے لیے کیا ہوتا ہے, سر نہیں بڑھتا ہے, بازوں کے بازو نہیں بڑھتے ہیں, بازوں کے باز اور اعضاء نہیں بڑھتے ہیں. تو کیا کرو, غذائیں مختلف کھاؤ تاکہ مختلف غذاؤں سے سارے اعضاء اپنے کمال کی طرف گامزن ہوں. تو اس سے ہوگا کیا, کہ تمہارا بدن
خوبصورت رہے گا۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج انسان کو خدا کی قدرت پہ ذرہ برابر اعتماد نہیں ہے، اپنی من پسند کے مطابق باڈی کو چینج کرتا رہتا ہے، یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو۔ نا جو خدا کا بنایا ہو دیکھو بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ مختلف غذائیں دے کر تمام اعضاء کو آپ نے منزل کمال تک پہنچانا ہے۔ اگر بعض غذائیں دی اور بعض نہ دی، آدھی باڈی حرکت کرے گی اور آدھی نہیں کرے گی۔ جب نہیں کرے گی تو کارٹون بن جاؤ گے، کارٹون بنو گے تو لوگ دیکھ کر آپ سے نفرت کریں گے، یا آپ لوگ آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، یا آپ کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی، یہ بیچارہ کیسا ہے یار، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب جن کی ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں آپ ان کو ویل چیئر پہ دیکھیں تو ایسا اظہار افسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کیوں افسوس کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ فطرت سالم ہے۔ جب فطرت سالم ہوتی تو ہوتا کیا ہے؟ جب اپاہج آدمی کو دیکھتے ہو تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کیوں اس نے اپنے آپ کو اپاہج بنا دیا۔ عزیزان من، جب ہمیں انبیاء دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ یہ اپاہج کیسا ہے، کیوں یہ ایسی غذا نہیں کھاتا جس سے اس کی پوری باڈی منزل کمال کی طرف بڑھے۔ تو عزیز من، بدن وہ ہے جو خدا نے بنا کے دیا ہے، اور اس کو منزل کمال تک جانے کے لیے خدا نے پوری کائنات کے اندر آپ کا رزق ایسا رکھا ہے کہ آپ کو سب کچھ کھانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ سب کچھ کھانے کے بعد آپ کی باڈی کے سارے اعضاء منزل کمال کی طرف پڑھیں۔ تو روح کو آپ کو اور مجھے بنانا ہے، تو روح کی ایک غذا نہیں، چونکہ روح کی تصویریں مختلف ہیں، ان مختلف تصویروں کو مکمل کرنے کے لیے خالق کائنات نے یہ اتنے زیادہ احکام رکھ دیے کہ یاد رکھو تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، نماز سے کوئی اور صفات آپ کے اندر ختم ہوگی۔ معصومہ فرماتی ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اے انسان تیرے اندر فرعونیت اور شیطان کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور چاہتے ہو اگر شیطانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جاؤ، اپنے سر کو نماز میں جھکاؤ۔ نماز وہ ہے جو انسان کی ذات سے تکبر کو دور کر دیتی ہے۔ نماز بھی پڑھو، نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرعونیت، شیطنت، تکبر، غرور، انانیت ختم ہوگی۔ یہ ایک پہلو آپ کی تصویر کا مکمل ہوگا۔ روزہ کیوں رکھو؟ روزے کا الگ فلسفہ ہے۔ زکوٰۃ کیوں دو؟ الگ فلسفہ ہے۔ خمس کیوں؟ یہ سارے احکام اس لیے ہیں کہ آپ کی تصویر مکمل ہو جائے۔ تو جب تصویر مکمل ہوگی تو آپ مکمل انسان بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ خوب ہم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کے مطابق کچھ لے لیا، کچھ چھوڑ دیا۔ خود جب کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ بھونڈے بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، کارٹون بن کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اور آپ نے دیکھا نا کارٹون کیسے ہوتے ہیں؟ کارٹون دیکھتے ہی وہ بچوں کو دکھاتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے کہ کارٹون فقط بچوں کو سکھانے کے لیے، لیکن بڑے بھی ماشاءاللہ ان میں شریکوں کے محظوظ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا ہی کام ہے۔ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ انسان ہو، آپ عقل کی منزل پہ ہو، کارٹون بچوں کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے حقائق کے ساتھ مرتبط ہونا چاہیے۔ اور پس پورے دین کو لینا ہے، اور پورے دین کو لینے کے بعد اپنی تصویر کو مکمل کرنا ہے۔ مکمل کے سائے میں ہوگی، بس اسی نقطے پہ پلٹ آئے کہ یہ تصویر محبت کے سائے میں مکمل ہوگی، اور جیسے ہی محبت بڑھتی جائے گی اس سے شباہت بڑھتی جائے گی۔ شباہت کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انسان یہ گمان کرے گا کہ آہستہ آہستہ میں اپنی منزل کمال کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن اس جھانسے میں نہیں آنا کہ میں نے جب یہ اعمال انجام دے دیے، میرے اندر یہ شباہت پیدا ہو گئی، شباہت پیدا ہونے کے بعد میں منزل کمال تک پہنچ گیا۔ نہ، یہ اپنا خام خیالی ذہن سے نکال دیں۔ تو پھر کیا کریں؟ چونکہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو اپنے عبادتوں پہ گھمنڈ ہوتا ہے، جی ہم نے تو نمازیں پڑھ لی، نمازیں پڑھنے کے بعد ہم تو بہشت میں جا پہنچے۔ عزیز من، نہیں، خالق کائنات نے کہا یہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اب تمہاری انسانی تصویر مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ بھی ایک عنصر باقی رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ شباہتیں پیدا کرنے کے بعد دین پہ عمل کرو، اور دین پہ عمل کرنے کے بعد دعا کرو کہ خالق کائنات تمہیں انسانی شکل میں محشور کرے۔ اس کا مطلب ہے دعا کا بڑا اثر ہے۔ دعا کے بغیر آپ کی انسانی تصویر مکمل نہیں ہوگی، اور جب تک دعا نہیں ہوتی اس وقت تک انسانی تصویر، میں لاکھ نمازیں پڑھتا رہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب میں دعا نہ مانگوں میری تصویر مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے آداب ہیں اسلام کے کہ جب نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تک مصلی پہ بیٹھو، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرو۔ کیوں؟ اگر دعا نہیں کرتے ہو، ملائکہ کو خدا حکم دیتا ہے لے لو اس کی نماز، اس کے منہ پہ مار دو۔ یہ نماز پڑھ کر میرے مقابلے میں آ گیا ہے۔ نماز پڑھو، دعا مانگو، اور اسی لیے مستحب یہ ہے کہ جب نمازیں پڑھتے ہو، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاؤ۔ سجدہ شکر کس لیے؟
کہ الہ العالمین تو نے توفیق دی، تیری دی ہوئی توانائی سے میں تیرے مصلی عبادت پہ آیا، تیرا فریضہ میں نے انجام دیا، اور فریضہ انجام دینے کے بعد ایسا نہیں میں منزل کمال پہ پہنچ گیا، بلکہ تیری ذات سے یہ دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کر کے میری تصویر مکمل کر دے۔ بس دعا کے بغیر انسان منزل کمال تک نہیں پہنچے گا۔ اب تھوڑا سا اس نقطے کو یا رسول اللہ دعا کا ایک غلط تصور جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم کرتے ہیں، کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ بعض کی تو کل اشارہ کیا تھا اور بات مکمل نہ ہو پائی، وہ یہ ہے، دیکھیں آپ اپنی زندگی میں یہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگیوں میں غور سے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور پڑھنا شروع کریں، دین سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب فرض کریں، خدا نہ کرے، اگر گھر میں کوئی مریض ہو جائے، اب مریض کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے نجات دینی ہے، اس کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو جائے تو آپ فقط دعا کروا لیں اور گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، شفا یاب ہو جاتا ہے؟ کرتے ہیں یہ کام؟ بچے مریض ہو گئے یا خود مریض ہو گئے، خود مریض ہونے کے بعد کیا کہیں؟ دعا کرتے نا ٹھیک ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ چونکہ اس مرحلے میں آپ کو پتا ہے کہ جب میں مریض ہوں تو سب سے پہلے مجھے مرض کا ازالہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا، پھر کیا کہتے ہیں؟ جو دوست ہیں، احباب ہیں، مومنین ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کریں؟ التماس دعا۔ یہ التماس دعا کیا ہے؟ یہ آپ کی فطرت کی آواز ہے کہ وہ ذمہ داری جو مجھے انجام دینی ہے وہ حتماً انجام دوں، اور اس کے بعد اس پہ اعتماد نہ کروں۔ اب یہ ہے کہ دعا بھی کرو۔ بس دعا کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کرو، جو سرمایہ آپ کو لگانا ہے وہ لگاؤ، لگانے کے بعد دعا کرو، پھر کیا ہوگا؟ اب اثر بھی ہوگا۔ اور بعض ایسے ہیں جو سرمایہ خرچ نہیں کرتے، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اجنبی بن کر دعائیں کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ مسئلہ آیا محفل میں، کسی نے پوچھا بھائی فلاں صاحب نہیں آئے، جواب دیتے مریض ہیں، اچھا دعا کر دیجئے ان کے لیے، وہ بھی کیا سن کے نکل جاتا ہے۔ اور اگر اس نے کر بھی دیا تو اس کی بلا سے کیا ہوا؟ جس کے گھر میں مریض بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے ہوئی ہے۔ تو آپ خدا نہ کرے کہیں ایسا مریض ہو، آپ نے دیکھا ہے زندگی انسان کی مختل ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں کہ جو سرمایہ ہوتا ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور سرمایہ خرچ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں التماس دعا۔ اسی خالق کائنات نے کہا انسان اگر میری بارگاہ میں آ کر دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے میدان میں عمل میں اترو، پھر دعا کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر میدان عمل میں اتر کر دعا کی، ائمہ کے ساتھ ہوگے، اور مقام عمل سے ہٹ کر دعا کی، کوفی بن جاؤ گے۔ کوفی نے کیا کیا؟ الاجل الاجل الاجل، اے فرزند زہرا آئیے آئیے آئیے، کیا کیا؟ مقام عمل میں سوئے ہوئے تھے۔ عزیزان آج بھی ہم جو امام کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ وہ فارمیلٹی پوری کرنے سے تو امام نہیں آئیں گے۔ یہی دین نے بتایا کہ دعا کرنے سے پہلے مقام عمل میں اترو، مقام عمل میں اترنے کے بعد اب دعا کرو، شاید دعا مستجاب ہو جائے۔ تو امام کو بلاتے ہیں، مولا آ جائیں پردہ غیب سے، عمل کیسا ہے، کردار کیسا ہے، زندگی کیسی ہے؟ زندگی وہ زبان پہ دعا یقیناً مستجاب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اور زبان ایک ساتھ نہیں ہیں، اور جہاں پہ دل اور زبان ایک ساتھ نہیں ہوتا دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ الاجل اجل اللہم کن ولی کل پڑھ پڑھ کے زبانیں تھک جاتی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک عارف تھے ایران کے اندر، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ جانتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو ابھی پتہ چل جائے گا، امام علیہ السلام یعنی امام زمان علیہ السلام ہر سال مکہ میں حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، یہ تو سنا ہوا ہے نا، ہر سال بغیر استثناء کے ہر سال جاتے ہیں حج پہ۔ عالم دین تھے، پاکیزہ انسان تھے، امام سے ملاقات ہوئی، اور وہیں حج کے دوران عرفہ کا دن تھا اور سارے حاجی دعائے عرفہ میں مصروف تھے۔
اب یہ عالم کہتا ہے کہ میں نے امام کی بارگاہ میں جا کر التجا کی کہ مولا دیکھیں یہ اتنے لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں، مقام عرفات میں ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، اور گڑ گڑانے کے بعد آپ بھی اگر ان میں شامل ہو جائیں، دعا کریں اللہ کرے آپ کا ظہور جلدی ہو جائے۔ امام نے کہا خواہش تیری بہت اچھی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے لیے آیا ہو۔ توجہ کریے گا، کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے لیے آیا ہو اور میری خاطر یہاں پہ آ کر دعا پڑھ رہا ہو، یا میری خاطر یہ دعا کر رہا ہو، یا میرے ظہور کے لیے مخلص ہو۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ مقام عرفات میں اور یہ سارے گڑ گڑا کے دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جاؤ دیکھ لو، تھوڑے دیر کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دعا میرے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں، البتہ یہ اس زمانے میں تھا، ہمیں یاد پڑتا ہے، کیا ہوا کہ مقام عرفات میں سعودی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا، اسی دوران جب یہ دعائے عرفہ پڑھ رہے تھے، اعلان ہوا کہ جتنے حاجی ہیں ان کو ایک ایک قرآن کی جلد دی جائے گی، اور وہ لے کے آئے ٹرک، اور انہوں نے اعلان کیا، جیسے اعلان ہوا سارے دعا چھوڑ کے وہ ایک جلد لینے کے لیے چلے گئے۔ اس وقت امام نے کہا دیکھا یہ میرے لیے نہیں آئے، اگر یہ میرے لیے آئے ہوتے تو جلد قرآن کی کیا ہے، میں مجسم قرآن ہوں، تو اگر یہ میرے لیے آئے ہوتے تو کیسے چھوڑ کے جاتے؟ قرآن کی بات ہے، تو ہم کیا ہیں، دنیا کے چند ٹکے دیکھ کے امام کو چھوڑ جاتے ہیں، اور زبان پہ کیا ہوتا ہے جی الاجل الاجل، الاجل سے امام نہیں آتے ہیں۔ دعا کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ پہلے دعا کرو، پہلے عمل کرو اور پھر دعا کرو۔ جب عمل ہی نہیں ہے تو دعا کیا فائدہ دے گی؟ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں جو باعمل انسان ہوتا ہے جب وہ دعائیں کرتے ہیں فوراً مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے، کیوں؟ تاکہ جب یہ مومن باعمل ہوگا، جب یہ دعا کرے گا دوسرے کے حق میں مستجاب ہو جائے گا۔ ایسا ادب ہے یہ قرآن کا، اور ادب ہے یہ اسلام کا، کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، میدان عمل میں آ کر اپنے کردار کو پاکیزہ بناؤ۔ جب کردار پاکیزہ بنے گا اس کے بعد تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دل میں خواہش کرو پوری ہو جائے گی۔ اور اپنی زندگیاں دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، بعض ایسی چیزیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی اور آپ کو مل جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس چند لمحوں کے لیے آپ میدان عمل میں خالص ہوتے ہیں، خالق کائنات آپ کی خواہشات کو قبول کرتا ہے۔ فطرت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فطرت محبت کے سائے میں تبدیل ہوتی ہے، محبت عمل لے کر آتی۔ عمل میں انسان اپنی تصویر مکمل نہیں کرتا، بلکہ عمل کے سائے میں جب تک دعا شامل نہ ہو اس وقت تک انسان کی تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ اب آخری جملہ یہاں سے ٹچ دے کے، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، اکثر اوقات نافہمی کے نتیجے میں، بے شعوری کے عالم میں، ہم زبان پہ دعائیں ایسی کرتے ہیں جن دعاؤں کے پیچھے گناہ کار فرما ہوتے ہیں۔ پیچھے گناہ ہوتا ہے، زبان پہ دعا ہوتی ہے، پیچھے گناہ ہوتا ہے، زبان پہ شکر ہوتی ہے، پیچھے گناہ ہوتا ہے، زبان پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے سنا ہوا ہے شکر کس پہ ہوتا ہے؟ نعمت پہ۔ خوب نعمت پہ شکر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے گناہوں پہ بھی شکر کیا ہے؟ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ کبھی گناہوں پہ شکر کیا ہے کہ ہر روز کرتے ہو؟ فقط سمجھنے کی ضرورت ہے، میں تھوڑا اشارہ کر دوں، بات انشاءاللہ تھوڑی سی آگے بڑھی۔ ہم ہر روز یہی کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ بے شعوری کی وجہ سے گناہوں پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ گناہ کیا ہے؟ ہم آتے ہیں مصلی عبادت پہ، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد ہے، یہ شکر ہے خدا کا جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اب یہ معنی اگر واضح ہو جائے تو اس کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ گناہوں پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی عرض کیا، فطرت ایک قانون ہے خالق کائنات کا۔ فطرت کے سائے میں کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم لباس خلقت ہمیں پہنا دیتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لے آتا ہے۔ عدم سے وجود میں آنے کا نام کیا ہے؟ خلقت۔ خدا نے، ہم نہیں تھے، ہمیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد دوسرا قانون ہے قانون ربوبیت۔ قانون ربوبیت کیا ہے؟ اسی خلقت کے بعد ہمیں کمال تک پہنچانا۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ جو کمال تک پہنچا دے۔ رب کو رب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ دانا ہوتا ہے، دانے کو کھولتا ہے
پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے، او کہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ کیسے پہنچتا ہے؟ ربوبیت کے سائے میں. اور ربوبیت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مختلف حالات سے گزار کر آپ اس کو منزل کمال تک پہنچا دو. بس خلقت کرنا یا فطرت دینا یہ قانون کافی نہیں تھا. فطرت بھی دی، خلقت بھی دی، لباس خلقت بھی پہنایا، اور لباس خلقت پہنانے کے بعد خالق کائنات نے کہا کہ اب منزل کمال تک پہنچانا بھی میرا کام ہے. انسان میں تجھے منزل کمال تک بھی پہنچاؤں گا. جب میں نے پہنچا دیا تو میں تیرا رب بن جاؤں گا. رب کا کام ہی یہی ہوتا ہے جو ایک بیج کو درخت کی منزل تک لے کر جاتا ہے، اور جب درخت بنا دیتا ہے وہ رب ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا گندم کا دانہ آپ زمین میں ڈالیں، زمین میں ڈالنے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ تو اس کے بعد آپ نے پانی، آکسیجن، باقی سارا آپ نے خیال رکھا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پودا بنے گا نا. وہ پودا بننے کے بعد پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اسی بڑھنے کا نام کیا ہے؟ کہ یہ پروان چڑھ رہا ہے. کہتے ہیں نا پروان چڑھ رہا ہے، کیا مطلب؟ یعنی بڑھ رہا ہے. خود انسان کو بھی بڑھنا ہے، لیکن کس سائے میں؟ ربوبیت کے سائے میں. ربوبیت کے سائے میں کیا ہے؟ بس یہی آخری بات، اور آپ کی زحمت تمام. اور وہ یہ عزیز من، اب جب دنیا میں آتے ہو، یہ دین کی تعلیمات پہ جو عمل کرتے ہو، اس عمل کرنے کے نتیجے میں تمہاری تصویر مکمل نہیں ہوگی. یہ عمل کرنا آپ کا ایسے ہی ہے جیسے آپ بیج بو رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ بیج بو رہے ہو. وہ بیج کو پروان چڑھانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اسی سورہ مبارکہ واقعہ میں کیا کہا؟ افرأیتم ما تحرثون، آیا نہیں دیکھتے ہو کہ جو تم حرث کرتے ہو، حرث یعنی بیج بوتے ہو، وہ جو بیج بوتے ہو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ جو بیج بو کے چلے جاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس کو پودا بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ حارث کو حارث اسی لیے کہتے ہیں جو بیج زمین میں پھیلا کے چلا جاتا ہے. حارث کا کام ہوتا ہے بیج پھیلانا. حرث کا کام ہی یہی ہوتا ہے، حرث یعنی پھیلانا. تمہارا کام کیا ہے؟ کہ گندم لے لو، زمین میں پھیلا کے چلے جاؤ، گھر میں سو جاؤ. بس یہیں تک تمہاری ذمہ داری یہیں تک تھی. اس کے بعد پودا کون بنائے گا؟ خوشہ کون لگائے گا؟ اس کے اندر دانے کون ڈالے گا؟ کہ وہ ہمارا کام ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ بیج بونا. پودا بنانا کس کا کام ہے؟ کہا چونکہ ہم رب ہیں، رب کا کام ہوتا ہے بیج کو پودے میں تبدیل کرنا. عزیز من، آپ کا کام فقط بیج بونا ہے. پودا بنانا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. لیکن یہ یاد رکھنا، جیسا بیج دو گے ویسا پودا بنے گا. جیسا بیج دو گے ویسا پودا بنے گا. ایک دوسری آیت ذکر کر دوں، دونوں کو آپس میں ملا کے نتیجہ دوں اور بات کو ختم کر دوں. قرآن نے ذکر کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین بے زال رے بدر. اب یہ لفظ اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں کہ کہیں ذہن میں کوئی اور کلمہ نہ آئے. بس اوقات لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے الگ الگ حروف کو کرتا ہوں. بے زال رے بدر. بز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بز کا معنی بھی بیج پھیلانا ہے. حرث کا معنی بھی. اب جب ترجمہ کیا مترجمین نے قرآن کا تو کیا کہا؟ وہ کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. وہ پہلے بذر کا معنی غلط کیا، پھر اخوان کا معنی غلط کیا، فقط ایک شیطان بیچ میں رہا، وہ سمجھ میں آ گئی. خوب. اخوان یا اخ یا اخت عربی میں بھائی کو نہیں کہتے ہیں. اخت کا معنی بہن نہیں ہے، اخ کا معنی بھائی نہیں ہے. اخ یا اخت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب دو چیزوں میں ایک نقطہ اشتراک آ جائے اور دونوں اس نقطے میں شریک ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان رابطہ اخوت برقرار ہو گیا. جہاں پہ ایک چیز میں دونوں شریک ہو جائے، اس نقطے میں جہاں پہ آپ شریک ہوتے ہیں اس نقطے کو اخوت کہا جاتا ہے. اس لیے آپ کو جو بھائی کہا جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ ماں باپ میں شریک ہوتے ہیں، ماں باپ ایک ہوتا ہے، اس لیے آپ کو بھائی کہہ دیا جاتا ہے. پس بھائی کا معنی، اخ کا معنی بھائی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت میں دونوں کا شریک ہونا ہے. اس لیے خالق کائنات نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ. مومنین کیا ہیں؟ رابطہ اخوت ہے. کس میں؟ کہا ایمان میں. جب دو فرد آ کر شریک ہوتے ہیں، خالق کہتا ہے ان کے درمیان رابطہ اخوت برقرار ہو گیا. تو بس اوقات یہ رابطہ ہم ایمانی سائے میں آگے بڑھاتے ہیں اور کبھی شیطانی سائے میں آگے بڑھاتے ہیں.
تو بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا رابطہ شیطان سے جوڑ لیا ہوتا ہے، رابطہ اخوت شیطان کے ساتھ برقرار ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان سے برقرار کر لیں تو ایمان میں اخوت کا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے۔ بس اخوت کا معنی یہ ہے کہ جہاں پہ دو چیزیں ایک عنوان میں آ کر جمع ہو جائیں، اس لیے کہتے ہیں مومن بھائی ہے جی۔ کیوں بھائی ہے؟ یعنی ایمان میں دونوں شریک ہیں۔ حسینیت میں اخوت کا رابطہ ہے، یعنی حسین کا وہ نقطہ ہے کہ جس میں دونوں آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ خبائیں گوسا مانا، بذر کا معنی بھی بیج پھیلانا، حرص کا معنی بھی بیج پھیلانا۔ خوب آپ کا کام ہے بیج کو پھیلاتے رہو۔ خوب اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ خدایا بذر بھی بیج پھیلانا، حرص بھی بیج پھیلانا، لیکن خدا نے کہا جو بیج پھیلاؤ گے پروان چڑھانا ہمارا کام ہے، جو آپ کرو گے وہ پروان چڑھتا رہے گا۔ فرق دونوں میں یہ ہے عزیز من، حرص اس بیج پھیلانے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں زمین کا انتخاب بھی ہو، موسم کا انتخاب بھی ہو، اور زمین کو ہموار بھی کیا جائے، مناسب زمین کا انتخاب بھی ہو، اور اس کے بعد خاص زمانے کا لحاظ کر کے بیج ڈالنا، یہ حرص کہلاتا ہے۔ گندم ہر زمانے میں زمین میں نہیں پھینکتے ہیں۔ کس زمانے میں پھینکتے ہیں بھائی؟ اب وہ کسان ہے، پتہ نہیں یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہیں معلوم جی۔ اس کا جب موسم آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ گندم کو زمین میں پھینک کے چلے آتے ہیں، تو وہ خاص موسم ہوتا ہے، آپ اس موسم سے ہٹ کے پوری بوریاں کی بوریاں زمین میں پھیلا دیں، کوئی پودا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی مناسب زمانہ نہیں آئے۔ اگر مناسب زمانہ ہو اور مناسب جگہ ہو، اگر نمکدار اور شوردار زمین ہے، شورازار نمکین زمین، آپ بوریاں کی بوریاں ڈال کے پودا بنتا ہے؟ وہ بوریاں ڈال دی لیکن پودا نہیں بنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے زمین کا انتخاب مناسب۔ حرص عزیز من یہ ہے کہ پہلے زمین کا انتخاب کرو، اس کے بعد موسم کا انتخاب کرو، اور اس کے بعد پھر بیج کو پھیلا کے چلے جاؤ۔ خدا نے کہا میں پروان چڑھا دوں گا۔ اور اگر موسم کا انتخاب نہ کیا، زمین کا انتخاب نہ کیا اور بیج پھیلا کے چلے آئے، اس بیج کو عربی میں بذر کہا جاتا ہے۔ اور بذر کیا ہوتا ہے؟ کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ اب آئے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بذر کرتے ہیں یعنی پہلے اپنی فطرت کی زمین کو ہموار کیے بغیر دین کو اپنی ذات میں ڈالتے ہیں، یہ دین پنپتا نہیں ہے۔ زمین کیسی تھی؟ استکباریت کی زمین، تکبر کی زمین، غرور کی۔ غرور کی زمین کو جب تک ہموار نہیں کرو گے، لاکھوں نمازیں پڑھتے رہو، یہ نمازیں کبھی بھی منظر کمال تک نہیں جاتی۔ کیوں؟ چونکہ زمین کا انتخاب غلط تھا۔ کا کام وہی ہے جو شیطان نے کیا۔ کیا کیا؟ معصوم فرماتے ہیں اس نے 50,000 سال عبادتیں کی۔ تو 50,000 سال عبادتیں کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا بنا؟ لعنتی ہو گیا، ملعون بن گیا۔ کیوں؟ چونکہ جس زمین میں یہ عبادتیں کر رہا تھا وہ زمین تکبر کی تھی، وہ زمین انانیت کی تھی، وہ زمین شیطنت کی تھی، وہ زمین غرور کی تھی، وہ زمین انانیت کی تھی۔ انانیت کی زمین میں دین کا پودا کبھی پنپتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ پہلے زمین کو ہموار کرو، اس کے بعد بیج کو ڈالو۔ اب بیج کو جب ڈالو گے، اب وہ آہستہ آہستہ منزل کمال کی طرف، کیونکہ خدا کا کام ہے پروان چڑھانا، لیکن جیسا بیج دیں گے ویسا پروان۔ دو کلمے اور ذکر کر دوں، ایک ہے زقوم، زقوم، اور دوسرا کلمہ ہے شجرہ طیبہ یا شجرہ طوبہ۔ شجرہ طوبہ کیا ہے بھائی؟ اور یہ زقوم کیا ہے؟ زقوم وہ درخت ہے جو قعر جہنم میں اگتا ہے، اور جو جہنمی وہاں پہ جائے گا اس کا پھل اتنا کڑوا ہے، اور کڑوا ہونے کے بعد کہا کہ اس کو کھانا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تیرا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی یہ بعض امراض آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہونے کے بعد آپ دیکھیں اگر چائے کا گھونٹ بھی بھرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو گلا خراب ہے اور چائے کا ایک گھونٹ آپ بھرتے ہیں اور آپ کے گلے سے بڑی سختی سے نیچے اترتا ہے، یہ جو سختی سے گلے سے نیچے لقمہ اترتا ہے، اسے عربی میں زقوم کہا جاتا ہے۔ اور کہا یہ بعضوں کا کھانا ہے، بعضوں کی غذا ہے۔ زقوم یہ کہاں سے آتی ہے؟ اور ایک شجرہ طوبہ ہے، اس کی خصوصیت بھی ذکر کر دوں۔ شجرہ طوبہ کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں،
بات سے بات نکلتی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پہ. شجرہ طوبہ بہشت میں کیا ہوتا ہے جو بہشتی کو ملتا ہے؟ اور شجرہ طوبہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو پھل آپ لینا چاہیں گے آپ کو ملے گا. دنیا کا پھل کیسا ہوتا ہے بھائی؟ آم ہے تو امرود نہیں ملے گا، امرود ہے تو آم، تو بغیر امرود ہے تو کیلا نہیں ملے گا، کیلا ہے تو آپ کو کوئی اور چیز. تو خدا نے فرمایا کہ یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ جو بہشتی کو دیا جائے گا، جو تم چاہو گے یہ وہی دے گا. عجیب بات. دوسری خصوصیت کا یہ شجرہ طوبہ جو مومن کو دیا جائے گا، اس شجرے کی شاخ ہر بہشتی کے گھر میں ہوگی. عجیب بات ہے، ہم سوچ نہیں سکتے خدا نے کیا اہتمام کیا ہے. اس شجرے کی شاخ ہر بہشتی کے گھر میں ہوگی. اور اس شجرے کی خصوصیت کیا ہے؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاشت کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. بہشت میں جائیں گے شجرہ طوبہ ہو، خدا نہ خاصا جہنم میں چلے گئے تو شجرہ زقوم ہو. یہ شجرہ طوبہ ہو یا شجرہ زقوم ہو، پروان اللہ چڑھاتا ہے، بیج آپ اور میں دیتے ہیں. تو جو بیج دیا وہی بن گیا. اور بیج دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب سے تو اٹھتا ہے یا جب تو سوتا ہے، اٹھنے کے عالم میں بھی اس کائنات کے اندر تو بیج بو رہا ہے، سونے کے عالم میں بھی تو بیج بو رہا ہے. اور تو بیج بوتا رہتا ہے، خدا پروان چڑھاتا رہتا ہے. تو کیا بیج بویا؟ صبح سے اٹھے بغض، کینہ، نفرتیں، عداوتیں، تکبر، غرور، فحش کلامی، گندی گالیاں دینے کے بعد یہ سارا کیا ہے کہ عزیز من، یہ سارا بیج ہے جو آپ بو رہے ہو. بونے کے بعد کیا کریں گے؟ خدا نے کہا افریتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون. یہ بیج بو دیا تم نے، یہ پودا کون بنائے گا؟ کہا ہم بنائیں گے. کیسا بنائیں گے؟ جیسا بیج دو گے. بیج دیا نفرت کا، بیج دیا تکبر کا، بیج دیا فحش کلامی کا، بیج دیا کینے کا، بیج دیا خیانت کا. اور سارا بیج دینے کے بعد وضو کر کے بڑے مؤدب ہو کے مصلی پہ آ کے کیا کہا؟ الحمدللہ رب الحمد ہے اس خدا کی جو پروان چڑھا رہا ہے. کیا پروان چڑھا رہا ہے؟ جو بیج بویا تھا. عزیز من توجہ کر، جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، پہلے یہ سوچ کہ کیا بیج دیا ہے جس کو خدا پروان چڑھائے گا. یہ مثال کے ذریعے ایک نمونہ عرض کیا ہے، اور اسی سے اپنے اعمال پہ نگاہ ڈال لیں. تو یہ آپ کے اعمال کیا ہیں؟ یہ اعمال آپ جو انجام دیتے ہیں، یہ بیج بونا ہے. اور یہ بیج درخت میں کیسے تبدیل ہوگا، یہ کمال میں کیسے تبدیل ہوگا؟ کا پہلا رکن ہے دعا. دعا کے سائے میں یہ پروان چڑھے گا. اور دوسرا یہ کہ توجہ کر کس زمین میں اس بیج کو بو رہا ہے، اور اسی سے یہ پروان چڑھے گا. جیسے ہی پروان چڑھے گا، انسان دنیا سے منتقل ہوگا، اس کا دسترخوان آمادہ ہوگا. اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، صلوات. اللہ بات کڑوی ہے لیکن عرض کر دوں، ساری زندگی بیج بوتے ہیں نفرتوں کا، ساری زندگی بیج بوتے ہیں عداوتوں کا، کینہ، حسد، غیبت، تہمت، جھوٹ، افتراء. یہ سارے کام کرنے کے بعد ہم بڑے مومن بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں. غور کرو کہ جب مصلی پہ آتے ہو تو کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین. عرض کیا کہ کبھی انسان گناہوں پہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، نظام خدا ہے جو چلتا رہے گا. جو آپ نے بویا ہے وہی کاشت کرنا ہے، اور پروان چڑھانا اللہ کا کام ہے. تو پھر کیا کرو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے جب آؤ، آداب یہ ہیں اسلام کے کہ جب مصلی عبادت پہ آؤ، سب سے پہلے آپ کے لبوں پہ یہ دعا ہونی چاہیے، یا مبدل السیئات بالحسنات بدل سیئات بالحسنات. اے وہ ذات جو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے، الہ العالمین آل محمد کے صدقے میں میرے گناہوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ کریں، اس کے بعد دین عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اب ہوتا کیا ہے؟ بیج ہم نے یہ بویا، اور پھر اتراتے بھی ہیں.
وہ شجرہ طوبہ کی کیا خصوصیت ہے؟ عرض کیا کہ شجرہ طوبہ وہ ہے کہ ہر بہشتی اور ہر مومن کے گھر میں ہوگا. کیوں ہوگا؟ چونکہ بیج ایسا بویا تھا، بیج ایسا بو کے گیا تھا، مکتب حسین کو زندہ کر کے گیا. جب تک حسین ہے اس کا بیج جاری و ساری ہے. مکتب کی خدمت کرنے کے بعد میں اثر کیا ہوا کہ تم چلے جاؤ گے، تمہارے بیج بوئے ہوئے پہ جتنی انسانیت آئے گی یہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھی ہے. اور انسان کی حماقت کی حد یہ ہے کہ کیا کہتا ہے کہ جب تک ہم ہیں یہ چلے گا، ہم جب چاہیں گے بند کر دیں گے. جرت ہے تو کر لو. کیا کہتے ہیں؟ جب تک ہم ہیں یہ چلے گا، اب ہم جب چاہیں گے بند کر دیں گے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا کام ہے فقط بیج بونا، تم بولو. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جو بوگے وہی تمہیں کاٹنا ہوگا. ایسے کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی یہ تمہارا شجرہ طوبہ قیامت تک جاری رہے. اور جب بہشت میں جاؤ تو ہر بہشتی تمہیں تمہارے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا نظر آئے. کام بہت مشکل ہے، لیکن جنہوں نے کر لیا انہوں نے پورا بہشت کا دسترخوان دنیا میں بچھا دیا. اور وہ سختیاں تھیں، لیکن سختیوں کے باوجود شجرہ طوبہ کا ایسا بیج بویا کہ رہتی دنیا تک بشریت کو اب بھی یاد ہے. اور وہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ کہ شہادت یہ شجرہ طوبہ ہے. حسین کے رکاب میں شہید ہو جانا یہ شجرہ طوبہ ہے. اور اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے. جو چھوٹا ہو اس کی معرفت کا عالم بھی یہ ہے، جو بڑا ہو اس کی معرفت کا عالم بھی یہ ہے. 13 سال کا بچہ ہے، موت جیسی حقیقت ہے، امام کے قدموں میں آ کے اجازت مانگتا ہے، چچا مجھے اجازت دیجیے. چچا نے جب امتحان لینا چاہا، کیف الموت عندک، موت کیسی ہے؟ کیا فرمایا کہ بیج جب بونا ہے شجرہ طوبہ کا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ معرفت کہاں سے آئی؟ یہ معرفت حسین کے مکتب سے پائی ہے قاسم نے. آ گیا وہ وقت، عاشور کی رات آئی، امام نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد ہر ایک صحابی کو، ہر ایک چاہنے والے کو امام نے بہشت کے اندر مقام بھی دکھا دیا. مقام دکھانے کے بعد جب سب نے دیکھ لیا، ایک محل پہ جب جناب قاسم کی نگاہ پڑی تو لکھا ہوا تھا علی اصغر. پلٹ کر قاسم تڑپ گیا اور آ کے چچا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے چچا جان، علی اصغر تو ایسا نہیں ہے جو اپنے قدموں سے چل کر مقتل میں جائے، اور یہ محل جس کے نام پہ وقف ہو گیا ہے یہ کیسے ہوگا؟ اب بچہ تھا، غیور تھا، اور اس کو یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اشقیاء خیموں میں آ کر علی اصغر کو شہید کریں گے. جناب قاسم کو دلاسا دیا، کہا نہیں بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لے کے جاؤں گا اشقیاء کے سامنے، اور یہ تیر شعبہ تیر سے شہید ہو جائے گا. ادرکم اللہ. قاسم مطمئن ہو گیا، لیکن ہائے شام غریبہ کا عالم، اے قاسم تم ہوتے آ کر دیکھتے، جس پریشانی میں تم شریک تھے وہی واقعہ رونما ہو گیا. ہائے شام غریبہ کا منظر، خیموں کو آگ لگ گئی، اشقیاء نیزے لے کر خیموں میں آ گئے. ارے خیموں میں آگ لگانے کے بعد نیزوں سے چادروں کو اتارنا شروع کر دیا. ادرکم اللہ. قاسم نے اجازت مانگی. اجازت مانگنے کے بعد امام نے کہا نہیں بیٹا تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، جب تک تو ہے میرے بھیا کی یاد تازہ رہتی ہے، اگر تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ارے حسین جینے کے قابل نہیں رہے گا. جب قاسم کو اجازت نہ ملی، ایک مرتبہ خیمے کے کنارے میں جا کر بیٹھ گیا اور پریشان ہو کر یہ سوچ رہا تھا میں کیا کروں کہ میں بھی اپنے چچا پہ قربان ہو جاؤں. ایک مرتبہ ذہن میں آیا کہ جب مدینے کی سرزمین پہ میرے بابا نے مجھے بلایا تھا تو ایک تعویذ اور دعا دی تھی، بیٹا جب سخت مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. بس اس تعویذ کا یاد آنا تھا کہ جناب قاسم کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. تعویذ کو لیا، چچا کی بارگاہ میں آئے، کہا چچا ذرا اس کو پڑھیے. امام نے فرمایا بیٹا تم موت کا پروانہ لے کر آ گیا، میں تمہیں موت کی اجازت دینا چاہتا ہوں. موت کی اجازت کس عالم میں دی؟
کربلا کے شہیدوں میں منفرد انداز کہ آؤ بیٹا تو میرے چچا کی نشانی ہے، آؤ میں تجھے مقتل کے لیے تیار کروں۔ مقتل نے یہ لکھا، قاسم کو بلایا، اس کو تیار کیا، سر پہ امامہ پہنایا، 2 طاعت العنق نکالی، دائیں بائیں سرے پہ ڈال دی اور بائیں طاعت العنق دائیں کندھے پہ ڈال دی، تیار کر دیا۔ جناب قاسم نے پوچھا، ارے چچا یہ انداز امامہ پہنانے کا تو میت کے لیے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا یہ میت کا انداز اس لیے اپنا رہا ہوں، ارے اپنی حسرت کو پورا کرو، قاسم تو چلا جائے گا، تیرا چچا اتنا غریب ہو جائے گا جس کے پاس نہ امامہ ہوگا نہ کفن ہوگا۔ میں اپنی حسرت پوری کر کے بھیا کی نشانی کو اپنی زندگی میں، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جن تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر منزل کمال تک جانے کی صلاحیت انہیں دی، الہ العالمین اہل بیت کے صدقے میں ہمیں کما حق ہو ان پہ بصیرت اور شعور کے سائے میں آگہی اور آگہی کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کے سائے میں شجرہ توبہ کا بیج بو کر اس دنیا سے اٹھیں، اور جب اٹھیں تو آخرت میں امام حسین پوری اہل بیت انشاءاللہ اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات جن جن مشکلات کا شکار ہیں، الہ العالمین ان مومنات اور مومنین کی مشکلات کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو اولاد صالح سے محروم ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ الہ العالمین جن کو اولاد صالح عطا کی ان کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک اس مکتب کو زندہ رکھنے میں مصروف عمل تھے اور آج دائی اجل کو لبیک کہتے دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان سب کو اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات دنیا کے جس کونے میں بھی اس مکتب کی تشہیر میں مصروف عمل ہے، الہ العالمین ان کی جان مال ناموس آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں علماء صلحاء شہداء فقہاء مراجع اعظام کہ جن کی یہ محنتوں کے نتیجے میں آج خالص دین ہم تک آ پہنچا، الہ العالمین اگر وہ دنیا سے جا چکے ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے، اور اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی زندگیوں کو بابرکت عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اس مکتب کے حقیقی وارث اور اس عزاداری کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔